اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سبسکرائب اور لائک سے قطع نظر انار شیرین کا موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے آپ بھی شیئر کا بٹن دبا کر اپنا اخروی چینل مونیٹائز کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ عزیزان من، اس سے پہلے کہ انار کے اقسام، مزاج اور فائدے بتاتا چلوں، یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے جڑی بوٹیوں ہی کو پیدا کیا، جس کی تصدیق اس آیات کریمہ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین۔ القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 سے بخوبی واضح ہے، اور یہ بھی نہیں پرہیز کا بھی ایک اجمالی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے حضرت انسان کے جملہ ضروریات بشمول صحت کے انہی جڑی بوٹیوں میں پنہا رکھا ہوا ہے۔ بات صرف سمجھنے، تدبر اور غور و فکر کی ہے، کیونکہ انسانی صحت کا دار و مدار خشکی یعنی مسکولر سیلز، گرمی یعنی ریڈ بلڈ سیلز اور تری یعنی نرو سیلز پر منحصر ہے، جو ان جڑی بوٹیوں میں پایا جاتا ہے، اور انہی کے بلبوتے ہماری زندگی قائم و دائم ہے۔ لیکن اتنی واضح ہدایات کے باوجود بعض احباب جڑی بوٹیوں کی ادویہ کو امراض اور خصوصاً گردوں کے امراض کے باعث گردانتے ہیں، جو کہ جاہلیت کی انتہا ہے، کیونکہ وہ اس پر نہیں سوچتے کہ روزمرہ زندگی میں وہ کیا کچھ کھا کر زندہ رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت لمبی چوڑی موضوع ہے، جس پر انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی کسی اور ویڈیو میں قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل سے بحث کروں گا۔ اب آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف۔ محترم ویورز، انار ایک مشہور پھل ہے جو بلحاظ ذائقہ 3 قسم کا ہوتا ہے اور مختلف مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف انار شیرین کو اس لیے زیر بحث لاتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی ہو کر مقصد فوت نہ ہو۔ انار شیرین عربی زبان میں رمان حامض، فارسی انار شیرین، سندھی داڑو مٹو، بنگالی داڑم اور انگریزی میں پولی گرینیٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا مزاج سرد، خشک اور مشینی تحریک کا حامل ہوتا ہے، یعنی اس کے استعمال سے کلاک وائز اعصاب یعنی دماغ میں تحریک، عضلات یعنی دل میں تسکین اور غدد یعنی جگر میں تحلیل پیدا ہو کر غدی اورام پوڑے پنسیاں 2-3 دن کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ بند پیشاب چند منٹوں کے اندر کھل جاتا ہے۔ ماہواری کی جملہ امراض میں مفید ہے۔ دل ڈوبنے اور دل کی دھڑکن متوازن کرنے میں بے حد مفید ہے۔ بلڈ پریشر اور خصوصاً خواتین کے بلڈ پریشر کو چند منٹوں کے اندر کنٹرول کرتا ہے۔ معدہ کی جلن اور سختی کو دور کرتا ہے۔
گیس ٹربل میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ غدی بخار جس میں پاؤں گرم ہوں کو فوراً کنٹرول کرتا ہے، گردہ اور مثانہ کی پتری کو ریزہ ریزہ کر کے خارج کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انار ترش یا انار شیرین کو اندرونی جھلی سمیت استعمال کریں گے تو مذکورہ فوائد کبھی بھی حاصل نہ ہوں گے، کیونکہ انار ترش کا مزاج خشک سرد اور کیمیائی تحریک کا حامل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی انار ترش کے فوائد پر کسی اور ویڈیو میں مفصل روشنی ڈالوں گا۔ فی الحال آباسی قانونی شفا پر تجربہ کے لیے میدان ہموار کر دیا۔ جن افراد کا مزاج غدی عضلاتی ہو اور ان کا پیشاب بند ہو گیا ہو یا رک رک کر آتا ہو تو آباسی قانونی شفا کے تحت انار شیرین استعمال کر کے 15 منٹ کے اندر اندر شفائی اثرات نوٹ کریں، اور دیگر قوانین شفا کے تحت پکا امرود، آم اور گنا میں سے کوئی ایک چیز جو کہ غدی اعصابی یعنی گرم تر ہیں استعمال کریں اور مشاہدہ کریں کہ کون سی قانونی شفا مؤثر اور جلد اثر پذیر ہے، کیونکہ آباسی قانونی شفا کے تحت کیمیاوی تحریک کی صورت میں متحرک اعضاء پر مشینی تحریک کے سبب مشینی تحریک کی صورت میں متحرک اعضاء پر کیمیاوی تحریک کے سبب کیمیاوی تحلیل پیدا کرنے سے ہی انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر اندر شفائی اثرات شروع ہو کر سالوں، مہینوں اور ہفتوں کی بجائے چند ہی دنوں میں مکمل شفا ہوگی۔ بصورت دیگر اپنی تشخیص پر نظر ثانی کریں۔ سامعین محترم، پوری دنیا میں آباسی قانونی شفا کو سراہا جا رہا ہے، جس میں گوجرانوالا کے ایک ویورز کے تاثرات کا ایک کلپ شامل ہے۔ امید ہے آپ بھی دکھی انسانیت کی خاطر اسی طرح ان آسان اور بے ضرر تجربات سے آباسی قانونی شفا کو غلط یا سچ ثابت کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔ اور حکیم صاحب ایک اور بات بتانی تھی کہ میں نے اپنے حوالے سے بتایا تھا کہ میرا جو مزاج تھا نا وہ غدی عضلاتی ہو گیا تھا، تو ہمارے یہاں گوجرانوالا کے بڑے مشہور و معروف طبیب ہیں حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب، تو میں ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے تشخیص کر کے 5 نمبر 6 نمبر غذائیں بتائیں، اور 1 نمبر پہ انہوں نے کانٹا مار دیا، باقی 2 3 4 پر بھی انہوں نے کانٹا مار دیا۔ تو میں نے دوائی ان کی استعمال کی، باقاعدہ پرہیز بھی کیا، لیکن مجھے خاطر خواہ تنہائی اس کے فائدے ہیں وہ نہیں ملے۔ جیسے کہ میری ٹانگوں میں درد ہوتی تھی رات کو سوتے وقت، وہ اوپر سے منہ پر اتنے شدید قسم کے دانے بنے ہوئے تھے، میں حیران ہوں کہ 3 ہفتے دوائی کھائی ہے پھر بھی دانے بن رہے تھے میرے منہ کے اوپر، لیکن میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر 2 دن عمل کیا، دانے غائب ہو گئے ہیں۔ میں ہکا بکا میں نے کہا کہ یار کمال چیز ہے، اس پر باقی حکومت کیوں نہیں غور کرتے؟ وہ کہتے ہیں جی خام بلغم ہے، اس کو پختہ بلغم کریں، پہلے اس کو خام تھا تو یہ ہو گیا تو اس کا ورم اتاریں۔ تو جو آپ نے طریقہ بتایا یہ تو بڑا فرسٹ کلاس ہے کہ ایک بندہ ٹھیک بھی ہو جائے جسمانی طور پر اور اس کا جو ہے صحت بحال ہو جائے، تو کس سے بہترین کیا چیز ہوگی؟ کیونکہ 15 منٹ کے اندر اس کی شفا اثرات شروع ہو جائیں، اور وہ بندہ جتنے اس کا یعنی کہ درجہ مرض کا اس کے مطابق دوائی دے کے جتنی دیر تک وہ صحت مزاج کی طرف نہیں آتا تو اتنی دیر دوائی کھلا کے اس کو صحت مزاج کو لایا جائے، تو اس سے بہتر کیا بات ہوگی حکیم صاحب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑا بہترین آپ نے قانون پیش کیا، اور بے شک یہ جو آپ نے پیش کیا نا قانون، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صابر صاحب کی روح بھی بہت خوش ہوئی ہوگی آپ پر کہ آپ نے ایک ایسی چیز بیان کی ہے کہ جس سے واقعی فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں تو جو باقی بیان کرتے ہیں نا کہ 4 نمبر کو 5 نمبر کرو، اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن بہت لیٹ ہوتا ہے، 3 4 ہفتے بعد جا کے رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے، اور 3 4 ماہ لگتے ہیں اس علاج میں، اور جو آپ نے بتایا وہ پہلے دن سے رزلٹ آتا ہے، اور 1 مہینہ مشکل سے لگتا ہے اور بندہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔